بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے وتھ فرید بشیر کے ساتھ. ناظرین, جیسے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے منفرد قسم کے پروگرام لے کے آنا, اسی طرح آج کا ہمارا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے. جیسے کہ آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور آج اسٹوڈیو کے زینت ایک بہت ہی مشہور پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہارون کیانی صاحب, جو کہ ٹیلی فلم کے بہت بڑے سٹار بھی رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی ٹیلی فلم بنائی ہیں. اور اسی والے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بہت بڑا نام کمایا ہے ٹیلی فلم میں آ کے. تو ہم آج ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے. خوش آمدید سر, آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں اور آپ نے ہمیں نوازش کو کی ہے. بڑا شکریہ جی, آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا, آپ کی نوازش. اچھا ارون صاحب, آپ ہمیں تھوڑے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے یہ فیلڈ کب جوائن کیا اور اس فیلڈ کو جوائن کرنے کا مین مقصد کیا تھا آپ کا؟ اصل میں تو کوئی جان بوجھ کے تو میں نہیں آیا تھا. شروع میں ریڈیو میں بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے تو میں اس میں آتا تھا, وہیں سے کریکٹر نکل آیا تو میں ادھر نکل گیا. پھر جب ادھر گیا تو میں نے کہا یار یہ والی جگہ ٹھیک ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. تو پھر میں آہستہ آہستہ ادھر ہی چلتا گیا. پھر میں نے فلمیں دیکھنا شروع کر دی. پھر فلمیں دیکھ کے نا تو میں سلطان رائی صاحب کی فلم دیکھتا تھا جب, تو میں پھر پوری رات میں خواب میں سلطان رائی بنا ہوتا تھا. اچھا, تو کہیں آپ کو رات کو سوتے ہوئے کوئی ریئل میں تو سلطان رائی کا کوئی رول تو نہیں ادا کر, لیکن ڈائلاگ میں سوئے میں بھی بول رہا تھا بولتا. تو گھر میں بچے اور آپ کے گھر والے انہوں نے کیا فیل کیا اور پھر جب امی ایک دو لگاتی تھی پھر کھل جاتی تھی نا نہیں, پھر سلطان رائی سے آپ ڈائریکٹ ہارون کیانی واپس آ جاتا. ہاں, میں نے فلم دیکھی. ناظرین, آپ بہت مزے کا پروگرام ہے اور لازمی آپ کو یہ پسند آئے گا. ہمارے ساتھ میں نے فلم دیکھی سلطان رائی صاحب کی. وہ سلطان رائی صاحب کی فلم کا نام تھا اچھو 302. اس میں وہ لائن بولتے رہتے ہیں تو وہ میں اکثر رات کو سوئے میں بول لیتا تھا. وہ لائن ہمارے ناظرین کو بھی ذرا سنائیں. وہ رائی صاحب کہتے تھے کہ میرا نام محمد اشرف ہے, ماں میرو پیار نال اچھو صاحب کہندی سی, تے قانون 302 دفعہ چ مینوں عمر قید دتی ہے تے میں بن گیا ہاں اچھو 302. ناظرین, آج آپ کو ہمارا پروگرام بہت ہی مزیدار لگ رہا ہوگا کیونکہ آج ایک بہت منفرد قسم کا پروگرام جا رہا ہے اور بہت ہی دلکش اور بہت ہی منفرد قسم کا پروگرام ہے. ارون صاحب, یہ بتائیے کہ ٹیلی فلم اور اس طرح کی جو آپ فلم دیکھتے رہے ہیں, کوئی ایسا رول بھی ہمیں دکھائیں یا اور بتائیں ہمارے ناظرین کو جو آپ کا بہت ہی موسٹلی سینئر اور بہت ہی فیمس ہوا. دیکھیں فلمیں تو میں نے تقریباً 400 کے قریب پٹواری, پنجابی, ہند کو اس طرح کی فلمیں کی ہیں اور مختلف کریکٹرز تھے ان میں. لیکن ایک فلم تھی حبیب مرزا صاحب نے وہ بنائی تھی فلم, اور اس میں میرا کریکٹر تھا رانجے کا. اب یہ ویلن تھا لیکن یہ وہ رانجا نہیں تھا جو اکثر مصطفیٰ قریشی کرتا تھا. اچھا, یہ کامیڈی رانجا تھا. یہ ایک لڑکی کے چکر میں اس نے 2-3 خاندانوں کو آپس میں لڑوا دیا. تو اب وہ ایک دن بیٹھا ہوا اپنی طرف سے رانجا بنا ہوا ہے اور وہ سوچوں میں گم ہے اور گانا منجری بجا رہا ہے. تو اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو بجائے ہیر کے نا سامنے ایک ہوتی کھڑی تھی. پہلے تو وہ ڈرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ سیانے ٹھیک کی آپ نے, اے بانسری پھوکا مارے نال نہیں بجنی, ٹیکنک نال بجنی. وہ پوری فلم میں یہ کریکٹر تھا کہ جہاں کہیں کوئی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ لڑائی کروا کے کہتا تھا سیانے ٹھیک کی آپ نے. اچھا, اصل مین وہ رول تھا کہ سیانے ٹھیک آپ نے, بانسری پھوکا مارے نال نہیں بجنی, ٹیکنک نال بجنی. تو جب وہ فلم انہوں نے سالمے پہ چلائی وہاں پہ گجر خان میں, تو جب لوگ باہر نکلے تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے انہیں نے ٹیکنک. زبردست, ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے الفاظ, بہت ہی مزیدار قسم کا انٹرویو جا رہے ہیں. ناظرین, دل تو نہیں چاہ رہا کہ ایسے پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جائیں, لیکن یہ پروگرام ایک بہت ہی منفرد قسم کا پروگرام ہے. اچھا ارون صاحب, یہ بتائیں کہ جو ٹیلی فلم بنائی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 سے پیچھے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ٹیلی فلم کا کوئی اسکوپ نہیں تھا. یہ تقریباً 2003, 4, 5 میں شروع ہوئی, 2003, 4 اور پھر تقریباً ابھی بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہیں, لیکن اب ان کی روٹین بدل گئی ہے. مزید آپ کیا چاہ رہے ہیں, جو ابھی ہمارے لاکھوں ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے, ذرا ہمارے ناظرین. سر بات یہ ہے کہ اکثر جو ہے ہمارے ملک میں بھی یہ پرابلم ہے اور ہمارے لوگ جو باہر ہیں انہیں بھی ہے کہ اکثر وہ پڑوسی ممالک کی فلمیں دیکھتے ہیں. تو اب کسی کا چمکتا ہوا ماتھا دیکھ کے خود بندہ ٹکر مار کے اپنا ماتھا نہیں توڑ دیتا. ٹھیک ہے نا, ہماری اپنی ایک کلچر ہے, اپنی ایک ثقافت ہے, اپنا رہن سہن ہے, اور ہم اپنے لوگوں میں کیسے رہتے ہیں یہ ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے. دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی بھی فلم ہوتی ہے, کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, تو ان کی اس کے پیچھے ایک سوچ چھپی ہوتی ہے, اور وہ سوچ یہ ہوتی ہے مسلمانوں کو اپنے ٹریک سے ہٹانا. آپ دیکھیں جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے ساتھ میں وہ منظر میں گھس جاتے ہیں. ہمارے یہاں اگر مسجد کے پاس سے آپ کیمرہ لے کے گزر جائیں, مولوی صاحب 15-20 کلومیٹر پیچھے سے تو کیمرہ چاہیے تھا پھرنے. تو یہ
یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک ثقافتی یلغار کی ہوئی ہے، اور اگر ہم نے اس یلغار کا مقابلہ نہ کیا تو آپ یقین کریں آنے والے بچے، اب بھی کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جب بچے کوئی شادی بیاہ ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پھر ایک ملا کہ سنو، اب دیکھیں ان کو نہیں پتا کہ نکاح کیا چیز ہوتی ہے اور پھیرے کیا چیز ہوتی ہے. تو دنیا میں آرٹ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے کلچر میں بیٹھے، ان کے کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بلکہ شاہ رخ خان کی طرف رہنا ہر آدمی پسند کرتا ہے، لیکن علامہ اقبال کی گیٹ اپ میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا. تو یہ اس سے بری کیا ہماری سوچ ہوگی. ہم قائد اعظم کی طرح کیپ پہننا نہیں چاہتے، لیکن کوئی رتیق کیپ پہن کے تو وہ سارے پہن کے چلے جاتے ہیں. مختلف قسم کی کٹنگ، مختلف قسم کی ہیئر اسٹائل. اب یہ سارے جو ہیں وہ ہمیں ہٹانے کے لیے ہیں اپنے ٹریک سے. تو بہرحال اگر ہم نے خیال کیا تو ہم نہیں ہٹیں گے، اور اگر ہم نہیں چلے تو پھر ہم ہٹ جائیں گے، اور ہم ہٹ گئے تو اس کے ہم ہی ذمہ دار ہیں، اور تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو ثقافتی یلغار کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا پاکستانی بننا ہے، پاکستانی چیزوں کو اہمیت دینی ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارا شان ہے نا، شان جڑا کہنا کہ تو صرف گجر دا نا سنیا، گجر دا کھڑا نہیں دیکھا. دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے، پنجابی بولتا ہے نا لوگ، اگر یہ ہو ہمارے پڑوسی ملک میں تو 50 کروڑ روپیہ بھی دیں تو اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا اسپیشل فیمس پرسنالٹی کون تھا جو اس ٹیلی فلم اور ٹیلی فلمیں میں رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں میں تو جب میں بچپن میں آیا تو میں سلطان رائے صاحب کی فلمیں دیکھتا تھا، وحید مراز صاحب کی فلمیں دیکھتا تھا. تو ان لوگوں کو دیکھ کے میں سامنے آیا، انڈین فلمیں بھی دیکھتا تھا، ایسی بات ہے. لیکن بعد میں ایک وقت آگے میں نے چھوڑ دی، کیونکہ میں نے سوچا میں نے کرنا یہ ہے تو میں ادھر کیوں جا رہا ہوں. تو پھر میں نے ادھر سے، مجھے شفقت چیمہ صاحب بہت پسند ہے. کوئی شفقت چیمہ صاحب کا کوئی ڈائلاگ؟ نہیں، وہ شفقت چیمہ صاحب بھی ولن کرتے ہیں، اور اس وقت میں ہیرو ہوں، ولن نہیں بن سکتا. کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا کسی ایسی فلم کا کوئی ڈائلاگ؟ شفقت چیمہ صاحب نے ہماری پٹواری کی بھی ایک فلم کی تھی، شیر خان اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ ولن نہیں ہوتے. تو انہوں نے پٹواری بڑی اچھی بولی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ شیر خان کوئی چاولا نہیں، دیگ نہیں، جس کی تو کھائی کیسے. زبردست، ماشاءاللہ زبردست. اور مصطفیٰ قریشی کا کوئی لاسٹ، ابھی ٹائم تو شارٹ ہے لیکن مصطفیٰ قریشی صاحب رہ گئے ہیں، کیونکہ باقی کافی سارے فیمس اسٹار کا آپ نے نام لے چکے ہیں، مصطفیٰ قریشی صاحب رہ گئے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے ناظرین کے مصطفیٰ قریشی کا ڈائلاگ اور بول چال ہمیں نہیں ہماری نظر سے گزرا، تو وہ کہیں آپ. اج تینوں میں خوجا ماراں گا سونیا کہ تیرے انگ انگ وچوں ٹک ٹک دی نہیں، نت نت دی واہ جانی ہے سونیا. زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام، اور بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہیں ایسی پرسنالٹیز کو، اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے اداروں کو جو چلا رہے ہیں اور اپنے بلبوتے پہ چلا رہے ہیں. جیسا کہ ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے کہ یہاں پہ اگر اس آرٹسٹ فیلڈ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ حکومت ان کی کوئی پذیرائی نہیں کر رہی. یہ اپنے بلبوتے پہ اپنے فن کو اجاگر کر رہے ہیں اور جگایا ہوا ہے. اور ایسے ہم پرسنالٹیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ساتھ میں اعلیٰ حکام سے بھی یہ باقاعدہ آواز اپنے چینل کی توسط سے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ایسے لوگوں کو مزید فیسلٹیٹ کرنے کے حوالے سے ان کی ہیلپ کریں، اور ان کی امداد کے لیے جو ہو سکتا ہے ان کی کوششوں کو بروئے کار لائیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسپیشل ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فرد بشیر کو اجازت دیں. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے وہاں